سفارتکاری ایک پیچیدہ اور مسلسل عمل ہے کیونکہ عالمی نظام پراب کسی ایک یا دو سپر پاورز کا غلبہ نہیں رہا۔ یہ ایک کثیر جہتی نظام بن گیا ہے جس میں طاقت کے کئی مراکز وجود میں آ چکے ہیں۔ اگرچہ عسکری اور معاشی سبقت کے حامل ممالک ہی بالادست کردار ادا کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، تاہم طاقتور ممالک کے تجربے سے اس امر کی عکاسی ہوتی ہے کہ صرف معاشی اور دفاعی قوت اب ان کے لیے کامیابی کی یقینی ضمانت نہیں رہی، انہیں عالمی نظام میں بہت سے علاقائی ممالک اور طاقت کے مختلف مراکز کی سپورٹ درکار ہوتی ہے۔ چونکہ عالمی سیاست بہت زیادہ بدنظمی اور انتشار کی شکار ہو گئی ہے، چنانچہ اس کے متواتر ریویو کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کے طریقوں میں بہتری کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ کسی زمانے میں سفارتکاری ریاستوں کے مابین سرکاری سطح پر تال میل یا انٹریکشن تک محدود ہوتی تھی۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں بین الحکومتی سطح کے تال میل کو خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی اور اعلیٰ سرکاری حکام کے باہمی دوروں کو خارجہ پالیسی کے ایجنڈا کی تکمیل کے تناظر میں خصوصی ترجیح دی جاتی تھی۔ اس نوعیت کی ڈپلومیسی کو آج بھی بروئے کار لایا جاتا ہے اور ایسے تال میل کو بھی مختلف ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے، تاہم اسے سفارتکاری کا صرف ایک پہلو ہی گردانا جاتا ہے۔ دون حاضر میں سفارتکاری ایک کثیر جہتی عمل بن چکی ہے۔ ریاستوں کے مابین ایسے کئی طرح کے غیر سرکاری اور نیم سرکاری روابط کام کر رہے ہوتے ہیں جو جدید ڈپلومیسی کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ڈپلومیسی کے وسیع تر تصور میں سوسائٹی کے اہم طبقات کے درمیان غیر سرکاری تعلقات اور روابط بھی شامل ہوتے ہیں، مثلا ریٹائرڈ بروکرز، ریٹائرڈ ڈال ملٹری افسرز، میڈیا پرسنز، دانشور اور انسانی فلاح و بہبود پر کام کرنے والی این جی اوز وغیرہ، سیاسی جماعتوں گروپس اور مختلف ممالک کے پارلیمنٹرینز کے درمیان باہمی تال میل کو بھی کشیدگی کم کرنے یا غیر سرکاری ذرائع سے سرکاری پیغام رسانی میں خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ عام طور پر حکومتیں خود اس طرح کی غیر سرکاری میل ملاقاتوں سے فاصلہ رکھتے ہوئے ان کی کارروائیوں اور سفارشات پر خصوصی نظر رکھتی ہے۔ ایک ریاست سے دوسری ریاست تک کوئی پیغام بھیجنا مقصود ہو تو مختلف ممالک کے میڈیا پرسنز اور دانشوروں کو بھی دو طرفہ رابطہ کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1977 میں مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کا عندیہ دینے کے لیے ایک نیوز چینل کو استعمال کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے قدرے پس ویش کے بعد مثبت رد عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد مصر اسرائیل سرکاری رابطہ قائم ہوا اور یوں دونوں ممالک کے مابین امن مذاکرات کی شروعات ہوئی۔ کئی دوسری حکومتوں نے بھی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی امید پر سپورٹ، ثقافتی وفود کے تبادلوں اور غیر سرکاری دوروں کی ڈپلومیسی کا استعمال کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان مشہور پنگ پانگ ڈپلومیسی دراصل ٹیبل ٹینس کے امریکی کھلاڑیوں کے 1971 میں چین کے دورے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو امریکہ اور چین کے درمیان پہلا غیر سرکاری رابطہ تھا۔ پاکستان نے بھی چین اور امریکہ کے تعلقات کو معمول پر لانے میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا۔ 1971 میں ہنری کسنجر بظاہر تو پاکستان کے دورے پر تھے، مگر در حقیقت انہوں نے چین کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے دورہ چین کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ حکومت پاکستان نے 2019 کے بعد غیر ملکیوں کے لیے ویزا پروسیجر کو آسان بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے تاکہ بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح پاکستان آئیں۔ پاکستان میں سیاحت کو 9/11 حملوں اور خاص طور پر 2007 کے بعد اس وقت شدید دھچکا لگا جب یہاں دہشت گردی کے واقعات میں شدید اضافہ ہو گیا تھا۔ پاکستان نے 2011-12 میں ویزا جاری کرنے کے لیے بعض اضافی سیکیورٹی چیکس متعارف کرائے، جن کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک کے سیاحوں کی پاکستان آمد میں مزید کمی ہو گئی۔ ویزا پالیسی میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہو سکی جب جون 2014 میں ہونے والے کامیاب سیکیورٹی آپریشنز کے بعد ملک میں امن و امان کی داخلی صورتحال میں تسلی بخش بہتری آئی۔ اس کے نتیجے میں مقامی سیاحت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، چنانچہ وفاقی حکومت اب غیر ملکی سیاحوں کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے بہت پر اعتماد نظر آتی ہے۔ 2022-23 میں دہشت گردی کے دوبارہ واقعات نہ صرف اندرون ملک بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تشویش پیدا کرنے کا باعث بن گئے ہیں، خاص طور پر وہ حلقے جو کاروبار، سیاحت، ذاتی وجوہ کی بنا پر پاکستان کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کسی ملک کا سفارتی امیج اس کا سافٹ امیج پیش کرنے اور بین الاقوامی سسٹم کے ساتھ اس کی مثبت موافقت پیدا کرنے سے ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس دونوں طرح کی اسٹریٹجی کی استعداد بدرجہ اتم موجود ہے، بشرطے کہ حکومت پاکستان
اور اس کے غیر سرکاری حلقے ان پر بھرپور توجہ دینے پر اعتماد ہے۔ پاکستان کا سافٹ امیج پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کلچر، آرٹ، آرکیٹیکچر، موسیقی اور سپورٹس، ادب اور سائنس و ٹیکنالوجی، علم و دانش کی دیگر شاخوں اور سماجی و انسانی فلاح و بہبود کے میدانوں میں ہماری موجودہ اور سابقہ نسلوں کے کارناموں کو عالمی برادری کے سامنے بہتر انداز میں اجاگر کیا جائے۔ کسی ملک کے مثبت امیج کے فروغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے صدیوں پر محیط تہذیبی اور ثقافت ورثے کی تاریخ اور عصر قدیمہ کی یادگاروں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ پاکستان ایسے متنوع ثقافتی ورثے کا امین ہے جس کی جڑیں آج کے بلوچستان میں مہر گڑھ کے کھنڈرات اور آج کے سندھ اور پنجاب میں واقع انڈس ویلی تہذیب میں نظر آتی ہیں، جن کا ایک عالم معترف ہے۔ شمالی پاکستان میں گندھارا کا ایک ایسا تہذیبی اور تاریخی خزانہ موجود ہے جو بدھ مت کی روایات سے منسلک ہے۔ چٹانوں پر کھدی ہوئی تحریریں اور آرٹ کے نمونے ٹیکسلا، پشاور، سوات، باجوڑ اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں شامل علاقوں پر عریہ دور کے اثرات بہت گہرے اور نمایاں ہیں۔ عین حاضر میں پاکستان مذہبی سیاحت کی خصوصی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کیونکہ سکھ مدعے مت اور ہندو مت کے بہت سے مقدس مقامات اور عبادت گاہیں پاکستان میں موجود ہیں، اور دنیا بھر میں ان مذاہب کے پیروکاروں کے لیے خصوصی عقیدت اور قدر و قیمت کی حامل ہے۔ جدید سفارتکاری کی کامیابی اس ملک کے داخل سیاسی اور معاشی تناظر پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک سیاسی حوالے سے مضبوط اور مستحکم ہے، اس کی معیشت اتنی طاقتور ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے خاص کشش رکھتی ہے، تو عالمی برادری میں اس کے امیج کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح سرگرم تجارتی اور معاشی تعلقات بھی ڈپلومیسی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کسی ملک کے معاش تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات جتنے مستحکم ہوں گے، عالمی سطح پر اس ملک کی سفارت کاری کی کامیابی کے امکانات بھی اتنے ہی روشن ہوتے ہیں۔ پاکستان کی کشیدہ اور بے یقینی کی شکار سیاسی صورتحال اور زبوں حالی کے چنگل میں گرفتار معیشت دو ایسی رکاوٹیں ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان کے سفارتی کردار کی راہ میں باری طرح حائل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی سرکاری ڈپلومیسی کو غیر سرکاری اور سماجی سفارت کاری کے ساتھ منسلک کر کے دنیا بھر میں پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کیا جائے۔ اگر ہم اپنی داخلی سیاست اور عمل کی معیشت کو منظم نہیں کرتے تو ڈپلومیسی کے میدان میں بھی کسی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔